ابھی ہمارے ایکسپریس نیوز کی ٹیم جو ہے انہوں نے بھیس بدل کر وہ نکلے، اگر ہمارے پاس کلپ ہے تو وہ کلپ بھی چلا دیجیے گا. وہ بھیس بدل کر نکلے اور انہوں نے لوگوں سے فقیر بن کر نکلے اور مانگنا شروع کیا. تو ان کے پاس ایک لفافہ کسی نے دیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ زکوٰۃ ہے، جبکہ وہ ہماری ٹیم کے لوگ تھے. تو جیسے آپ نے ابھی کہا کہ بہت ہی سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے اور پوری ریسرچ کر کے دینی چاہیے. تو اس بات کے اوپر میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں. یہ دیکھیں بہن، آپ اچھا سوال ہے آپ نے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے. جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو کس طرح دیں گے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے. یہ بات کو سمجھیے گا، میں بڑے آسان کہتا ہوں، 2 الفاظ میں آپ سمجھ جائیں گے کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. سب سے پہلے کہتے ہیں اصل. اصل کہتے ہیں ماں باپ دادا دادی نانا نانی، آپ کی اصل ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. فرع یعنی آپ کی شاخ یا نسل کہہ لیں. آپ اپنی اولاد کو بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصل اور نسل آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. پھر زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اگر آپ کے سگے بہن بھائی مستحق ہیں تو سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو قرآن آپ ان کو دیں گے. اچھا، آپ دیں گے بھی اس طرح، آپ بتائیں گے نہیں. تملیک کہتے ہیں آنرشپ، مالک ہونا، مالک بنائیں گے آپ اپنی زکوٰۃ کی کہ بھئی یہ آپ لے لیجیے. بتائیں گے تو دل آزاری ہوگی، اور دل آزاری ہوگی تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ گناہگار ہوں گے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے. بہت اچھا سوال آپ نے یہ کیا. ذرا مجھے پلیز بتا دیں. دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید اور فقہا کی روشنی میں یہ ہے کہ تملیک، آنرشپ، مالک بنانا شرط ہے، بتانا شرط نہیں ہے. آپ کسی غریب اقربا کو، صرف اقربا نہیں کسی کو بھی دیں، کسی کو بھی. دیکھیے دل آزاری نہ ہو نا. آپ اگر مثال کے طور پہ ایک بہت اچھا، جسے ثانیہ گل پلازا ہوا، ایک مثال دے رہا ہوں میں. ایک بہت امیر آدمی تھا. اب وہ سارے تاجر برادری اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اب سب کہیں گے بھئی یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، وہ خود کسی زمانے میں دینے والا تھا، آج لینے والا بن گیا. تو یہاں شریعت نے یہ کہا کہ مالک بناؤ. آپ کسی کو مالک نہیں بناتے، دے دیتے، پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن نیت رکھیں کہ زکوٰۃ. ہاں، آپ مالک بنائیں گے اور اس کو دل میں ہوں گے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے بہن بھائی ہوگا. کس طرح مالک بنائے؟ مطلب مالک مثال کے طور پہ یہ گفٹ دے دیں؟ نہیں، مثال نہیں، جیسے یہ پیسے ہیں، یہ پیسے میں آپ کو کوئی گاڑی دے رہا ہوں، مثال میں آپ کو رینٹ پہ دے رہا ہوں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. میں آپ کو گاڑی کا مالک بنا دوں گا ایسے کر کے، یہ گاڑی آپ کی ہے. اچھا، میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں کہ آپ مجھے واپس کر دیے گا یا کسی بھی چیز میں، اور لوں نہیں واپس. ہاں، بس آپ کو مالک بنا دیا. اب یہ آپ ہی کا ہے، پیسہ آپ ہی کا ہے، گاڑی اگر گھر بھی دیا مثال کے طور پہ آپ ہی کا ہے. اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے بہن بھائی، اس کے بعد کس کو دے سکتے ہیں؟ اپنے ددیالی رشتہ داروں میں. دیکھیں آپ اپنے چچا کو، پھپھا کو، چچی کو، اس خاندان میں دیکھ لیں. اس کے بعد پھر آپ ننیالی رشتہ داروں میں دیکھیں، خالہ ماموں، ان کی نسل. اس کے بعد آپ اپنے پڑوسی کو دیکھیں. اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. اگر ہر شخص جو الحمدللہ صاحب استطاعت ہے، اگر اس طرح ذہن رکھے چند سالوں کی زکوٰۃ اپنے اس طرح رشتہ داروں کو دینا شروع کر دے گا تو چند سال کے بعد ان کے تمام رشتہ دار زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، دینے والے نہیں ہوں گے.